سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ اس آئیڈیا پر کام کس نے شروع کیا؟ کسی کو معلوم نہیں۔ اگر کسی کو معلوم بھی ہے تو بھی اتنی تفصیل، اتنی گہرائی میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو صرف آئیڈیا تک محدود رہنا چاہیے، اس آئیڈیا تک جو واقعی لاجواب ہے، جو حقیقتاً بے مثال ہے۔ امریکہ میں ایک NGO ہے، اس کا نام فوڈ بینک ہے۔ اس NGO کے کارکنوں نے دیکھا امریکہ میں روزانہ ہزاروں ٹن خوراک ضائع ہوتی ہے۔ لوگ ریستوران میں آتے ہیں، کھانے کا آرڈر دیتے ہیں، تھوڑا سا کھاتے ہیں اور باقی ڈسٹ بین میں پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ 5 اسٹار ہوٹلوں میں صورتحال اس سے کہیں زیادہ افسوسناک ہے۔ وہاں کوالٹی اور سٹینڈرڈ کے نام پر روزانہ لاکھوں ٹن خوراک ضائع ہوتی ہے۔ یہ عالمی قانون ہے۔ 5 اسٹار ہوٹلوں میں اگر گاہک کو کوئی ڈش سرد کر دی جائے اور گاہک اسے بغیر چھوئے واپس کر دے تو بھی وہ ڈش ضائع کر دی جاتی ہے۔ 5 اسٹار ہوٹل خوراک کو ضائع کرنے کے لیے ہر ماہ لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اسی امریکہ میں ہزاروں لاکھوں لوگ خوراک کی کمی کا شکار ہیں۔ ہر سال امریکہ میں سینکڑوں واقعات سامنے آتے ہیں جن میں لوگ بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں۔ جب یہ دونوں حقیقتیں ان لوگوں کو معلوم ہوئیں تو ان لوگوں نے سوچا ہم کیوں نہ ایک ایسا ادارہ بنائیں جو خوراک کی زیادتی سے پریشان لوگوں سے غذا جمع کر کے ان لوگوں تک پہنچائے جو ڈبل روٹی کے سوکھے ٹکڑوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور اس انتظار میں ان کی آنکھوں کا پانی خشک ہو جاتا ہے اور ان کی رگیں، ان کی نسیں پارٹسان کی رسیاں بن جاتی ہیں۔ خیال اچھا تھا، یہ لوگ میدان میں کود پڑے، NGO رجسٹر کرائی، انہوں نے اس کا نام فوڈ بینک رکھا۔ 5 اسٹار ہوٹلوں میں گئے، انتظامیہ کو سمجھایا آپ لوگ خوراک ضائع کرنے کی بجائے ہمیں دے دیا کریں۔ انتظامیہ کو کیا چاہیے تھا؟ انہیں ہر ماہ اس کام کے لیے ہزاروں لاکھوں ڈالر خرچ کرنا پڑتے تھے۔ وہ فوراً مان گئے۔ اب یہ ہوتا تھا، فوڈ بینک کے کارکن مخصوص اوقات میں مختلف ہوٹلوں میں جاتے، وہاں سے خوراک کا پیکٹ اٹھاتے، انہیں دفتر لاتے، کھولتے، صاف کرتے، گرم کرتے، دوبارہ پیک کرتے، گاڑیوں میں رکھتے اور ان بستیوں میں چلے جاتے جہاں زندگی شرمندگی کا کمبل اوڑھے کسی نجات دہندہ کی منتظر تھی۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ فوڈ بینک کا نیٹ ورک وسیع ہوتا چلا گیا، ہوٹلوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، خوراک وصولی کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی، NGO کے کارکنوں میں بھی اضافہ ہو گیا، مخیر حضرات بھی آئے۔ یوں یہ ادارہ بڑے بڑے ٹرالوں اور وسیع عریض کچنز کا مالک بن گیا۔ ان کے ٹرالوں میں کھانوں کو محفوظ رکھنے، انہیں گرم کرنے اور انہیں پھر پیک کرنے کی مشینیں لگی ہوتی ہیں۔ کھانا آتا ہے، ٹرالر کے اندر ہی صاف ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، پیک ہوتا ہے اور پھر منزل مقصود پر پہنچ کر تقسیم ہو جاتا ہے۔ جو باقی بچ جاتا ہے وہ ان ٹرالروں کے فریزوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ NGO ہر سال 3 لاکھ ٹن خوراک ضرورت مندوں تک پہنچاتی ہے۔ یہ ایک کافر ملک کی بات ہے، ایک ایسے ملک کی بات ہے جس سے 56 اسلامی ممالک کی عوام نفرت کرتی ہے۔ لیکن اس نفرت کے باوجود اگر ہم یہ آئیڈیا لے لیں، اس پر عمل درآمد شروع کریں تو میرا خیال ہے ہمارے ایمان پر لکیر نہیں آئے گی۔ ہمارے ملک میں روزانہ سینکڑوں ہزاروں ٹن خوراک ضائع ہوتی ہے۔ ہم صرف رمضان میں سحری اور افطاری کے وقت کتنی خوراک ضائع کرتے ہیں؟ اگر کوئی ادارہ ریسرچ کرے تو مجھے یقین ہے اعداد و شمار ہزاروں ٹنوں سے اوپر چلے جائیں گے۔ ہمارے ریستورانوں، ہمارے 5 اسٹار ہوٹلوں، ہماری دعوتوں اور ہماری پارٹیوں میں کتنا رزق ضائع ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص جائزہ لے تو کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جائے۔ ہم لوگ رمضان میں جتنا بیسن، گھی اور چینی استعمال کرتے ہیں اتنا ہم مجموعی طور پر سال بھر میں خرچ نہیں کرتے، اور ہم اس ایک مہینے میں جتنی کھجور کھاتے ہیں اتنی ہم 5 سال میں استعمال نہیں کرتے۔ ایک طرف تو یہ عالم ہے اور دوسری طرف ہر شہر کے اندر اور ہر شہر کے باہر ایسی ہزاروں کچی آبادیاں ہیں جن میں زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، روٹی کی چاپ سننا اور خوراک کا راستہ دیکھنا۔ ہمارے ملک میں اس وقت 1.5 کروڑ کے قریب ایسے لوگ ہیں جو گرمی اور سردی میں کھلے آسمان تلے بھوکے پڑے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو زندگی کی حرارت کے لیے کھانا چاہیے۔
یہ درست ہے، ہمارا ملک پسماندہ ہے، ہم غریب، بے وسیلہ اور غیر منظم لوگ ہیں۔ ہم فوڈ بینک جیسے ادارے نہیں بنا سکتے، لیکن ہم فوڈ بینک جیسی چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں تو ڈال سکتے ہیں۔ ہر شہر، ہر قصبے اور ہر محلے کے چند نوجوان مل کر ایسے چھوٹے چھوٹے فوڈ بینک تو بنا سکتے ہیں جو گھر گھر جا کر لوگوں کو سمجھا سکے کہ آپ لوگ افطار پر 100 روپے خرچ کرتے ہیں، اگر آپ اس پر 90 روپے خرچ کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہر محلے سے ایسے نوجوان باہر آئیں جو سالن، روٹیاں اور یہ 10-10 روپے ان لوگوں تک پہنچا سکیں جو اپنی دہلیز پر بیٹھ کر سحری اور افطاری کا لطف لینے والوں کے دل نرم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، جو اللہ کے دیے رزق سے تھوڑا سا حصہ ان لوگوں تک پہنچا سکے، جو زندگی کی سخت چکی میں پس رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن شاید 25 کروڑ لوگوں سے چند ایسے نوجوان بھی نہ مل سکیں جو اللہ کے لیے باہر نکلیں۔ ہم کتنے بد نصیب لوگ ہیں، پہلے ہم میں مطالبہ کرنے، انکار کرنے اور حق کو حق کہنے کی جرات ختم ہوئی، اور اب ہم میں نیکی کرنے، قربانی دینے اور خدمت کرنے کا جذبہ بھی مفقود ہوتا جا رہا ہے۔